الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نور ہماری چل رہی ہے اور ہم نے اس میں پہلے نور کے بارے میں تفصیل پڑھی، ٹھیک ہے، مومن مردوں کے بارے میں پڑھا، پھر منافقین کا ذکر پڑھا ہم نے اس میں کہ جو اللہ کی طرف آتے تو ہیں لیکن پھر ہی آتے ہیں فوراً، جہاں اللہ اور رسول کی بات دیکھتے ہیں ہمارے خلاف ہے تو پلٹ جاتے ہیں، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ قیامت والے دن منافقوں کا پتہ ہے کس حال میں ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے یا کوئی مرض ہے، یا وہ یہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کرنے والا اللہ یا اس کا رسول، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں اصل میں، ٹھیک ہے۔ اور مومنوں کی مثال کیسے دی کہ جب وہ اللہ کی طرف رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اور جو شخص اطاعت کرے اللہ اور رسول کی اور ڈرے اللہ سے، تقوی اختیار کرے، تو یہی لوگ ہیں کامیاب۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور انہوں نے قسمیں کھائیں، اللہ کی پختہ قسمیں اپنی، البتہ اگر آپ حکم دیں ان کو جہاد کا تو البتہ ضرور وہ نکلیں گے۔ آپ کہہ دیجئے مت قسم کھاؤ، تمہاری اطاعت معروف ہے، بلا شبہ اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھو مومنوں کی بات چل رہی ہے نا، تو آگے کیا صفت آ رہی ہے کہ قسمیں کھائیں انہوں نے، جہاد پہ جانے کا ہو تو ہم نکلیں گے، اللہ فرما رہے ہیں آپ حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے، اور تم قسمیں مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ تم جو اطاعت کر رہے ہو اللہ کی، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو بھی کوئی عمل کرتا ہے۔ صرف نیک اعمال ہی نہیں بیٹا، ایک چیز ذہن میں رکھو کہ جہاد جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ہم نے آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ سب سے بڑی وجہ جو اس کی ہے نا، وہ جہاد کا ترک کر دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام قومیں تم پر یعنی مسلمانوں پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے کہ بھیڑیے کسی ریوڑ پر ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیا مسلمان اتنی تعداد میں، ہم اتنی تعداد میں نہیں ہوں گے؟ تو نبی سے فرمایا تم لوگ تعداد میں کثیر ہوگے، زیادہ ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، لیکن جہاد کو چھوڑ دو گے۔ کافر کس سے ڈرتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا عمدۃ الاحکام میں کہ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافرت سے روب ڈال دیا ہے کافر کے اوپر، کہ مسلمان نکلتا ہے جہاد کے لیے اور ان کے دلوں پہ روب آ جاتا ہے۔ آج ہم نے جہاد چھوڑ دیا ہے، یقین کرو کہ مسلمانوں کی جماعتیں بن جائیں مجاہدین کی، یہ کافر امریکہ، اسرائیل، انڈیا سب گھٹنے ٹیک دیں گے۔ ہم نے یہ چھوڑ دیا ہے، بات ساری یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان کے کاموں کو خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، چنانچہ اگر تم روح گردانی کرو گے
تو بس اس رسول کے ذمے جو کچھ بھی اس میں رکھا ہے تمہارے ذمے جو کچھ، یعنی آگے چلو پڑھتا ہوں، تم پر بارہ رکھا گیا اور اگر تم اطاعت کرو گے اس رسول کی تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا کھلم کھلا ہی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ پہلی چیز تو یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کیا، میں نے بتا دیا تھا، ہر فیصلہ اپنی زندگی کا، ہر کام قرآن اور حدیث سے چیک کر کے کرنا کہ اللہ نے اور رسول نے کیا طریقہ بتایا ہے، یہ اللہ رسول کی اطاعت ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم روح گردانی کرو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، تو بس اس رسول کے ذمے ہے جو کچھ اس پر بار رکھا گیا ہے، یعنی اس رسول کے ذمے تو وہ ہے جو اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے۔ کیا ذمہ داری تھی کہ آگے پہنچا دینا، ٹھیک ہے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر بار رکھا گیا ہے، تمہارے ذمے وہ ہے جتنا تمہیں کہا گیا ہے اتنا عمل کرنا ہے تمہیں، اور اگر تم اطاعت کرو گے رسول کی تو ہدایت پا جاؤ گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام ہے کہ ان کا کام ہے آگے پہنچا دینا بس کھلم کھلا، کوئی مانے یا نہ مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، نہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن اور پوری حدیث پہنچا دی صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نے آگے پہنچائی، یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو ہے وہ پہنچا دینا ہے بس۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرتے کرتے ہم تک پہنچا، آگے منتقل ہو رہا ہے، اللہ نے اپنے دین کی ذمہ داری لی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس دین پر عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا وعدے کیے ہیں، کیا ہوگا انشاءاللہ ہم اگلی آیت پہ پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھو کہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، فرض ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور علم وہ جو قرآن و حدیث ہے، یہ نہیں کہا چلو ہر ایک عالم بن جائے، چلو عالم نہ بھی بنے، اگر انسان فرائض و سنتیں اور ان کی تو تمام معلومات رکھے، بیسک چیزیں تو اس کی پتہ ہوں، سفر کے احکامات پتہ ہوں، اگر گھر میں رہ رہا اس کے احکامات پتہ ہے، ملنے جلنے کے، کھانے پینے کے، کمانے کے، پکانے کے، نماز کے، روزے کے، قربانی کے، یہ بیسک چیزیں تو پتہ ہوں انسان کو۔ اتنا علم تو ہر ایک پر فرض ہے حاصل کرنا۔ باقی جو لوگ اور اس کے علاوہ حاصل کرتے ہیں، جو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ ایک اور اچھی چیز ہے، لیکن اتنا علم ہونا چاہیے۔ ہماری قوم اسی سے دور ہے، بہت سے لوگوں کو وضو کے طریقے نہیں آتے، غسل کے طریقے ہی نہیں پتا، وہ نہانے کو سمجھتے ہیں غسل ہو گیا، ایسے نمازی نہیں ہوتی، جب نمازی نہیں ہے تو آدمی پاک ہی نہیں ہے۔ حدیث میں طریقہ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا طریقہ، تیمم کے احکامات ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ہماری نسل کمپیوٹر، آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس طرف جائے چلے جا رہی ہے، لیکن قرآن اور حدیث جو ہمیں بتا رہا ہے ہم اس طرف نہیں آ رہے۔ یہ ایک بڑا المیہ اور سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں اور کیا پیچھے چھوڑ کر ہم جانے والے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، جو ایمان لائے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے تم میں سے، کیا انہوں نے عمل کیے نیک، البتہ ضرور وہ خلافت عطا کرے گا انہیں زمین میں، جس طرح خلافت عطا کری اللہ نے
ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ اب دیکھ لو کہ جو نیک عمل کریں گے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ خلافت کا مطلب ہوتا ہے زمین کے معاملات کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں آنا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خلافت عطا کرے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دین اسلام میں خلافت کا کانسیپٹ ہے، جمہوریت کا نہیں ہے، ڈیموکریسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، یہ کافروں کا سسٹم ہے۔ دین اسلام میں خلافت ہے کہ اللہ ان کو خلافت عطا کرے گا زمین میں، جس طرح خلافت عطا کری پہلے والے لوگوں کو، اور البتہ ضرور مضبوط کر دے گا اللہ ان کے لیے ان کا دین، وہ جو اس نے پسند کیا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو دین میں اور آگے بڑھا دے گا۔ یہ اللہ کے نیک لوگوں کی شان ہے اور ایسا ہوگا۔ ابھی تو دنیا میں کہیں پہ بھی خلافت نہیں ہے، بادشاہت ضرور ہے، جیسے سعودی عرب میں ہے بادشاہت، ٹھیک ہے، یا عرب کنٹریز میں دیکھ لو کہ وہاں پہ جو ہے نسل در نسل بس وہی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ خلافت الگ چیز ہوتی ہے، خلافت یہ ہوتی ہے کہ سب سے قابل جو بندہ ہوتا ہے، جو قرآن اور حدیث کا ماہر عالم ہوتا ہے، اس کو ملک کی باغ دوڑ دی جاتی ہے کہ وہ ملک کا نظام سنبھالے۔ ابھی یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور ہم سے مراد میں پوری مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں دنیا کے، کہ ہم کہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو اللہ نے دین پسند کیا، اور البتہ ضرور بدل کر دے گا انہیں ان کے خوف کے بعد امن۔ دیکھو خوف جب ہوگا نا عوام میں، جب لوگ دیندار ہوں گے، اللہ سے استغفار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کا خوف ختم کر کے امن میں لے آئے گا۔ آج ہمارے یہاں دیکھ لو کیا ہے، لٹ جانے کا خوف، موبائل چھننا، پیسے چھن جانے کا خوف، نوکری جانے کا خوف، بزنس تباہ ہونے کا خوف، کوئی مار دے گا اس کا خوف، اغوا کر لے گا اس کا خوف، گھروں میں چوریاں ہو رہی ہیں اس کا خوف، ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں اس کا خوف، بچوں کا خوف، مطلب ہر طرح کے خوف میں جو ہے نا ہمارا معاشرے کا شکار ہے، اس کا ہر طرح کا خوف، کوئی ایک نہیں ہے، ہر طرح کا خوف۔ یہ کیوں ہے؟ دین سے دوری کی وجہ سے۔ سارے لوگ اگر دین پر عمل کرنے لگیں گے، یہ خوف اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، سب کو امن میں لے آئے گا، اور وہ عبادت کریں گے میری، نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گے میرے ساتھ کسی چیز کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہوگی کہ شریک نہیں ٹھہرائیں گے میرا، اور خالص اللہ کی عبادت کریں گے۔ آج ہمارے یہاں بڑے بڑے عبادت گزار جو ہے نا وہ شرک میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے 5 وقت کے نمازی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن شرک میں مبتلا ہے۔ میں سب بتا چکا ہوں شرک کی تعریف۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دینے والے ہیں، یا بخشوانے والے ہیں، یا بیڑا پار کرنے والے ہیں، یا عطا کرنے والے ہیں، یا غیب جاننے والے ہیں، یا علم کی کنجیاں یا خزانے ان کے پاس ہیں۔ کوئی کسی پیر فقیر کو ٹھہرا رہا ہے اللہ کا شریک۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ توحید پرست لوگ ہوں، عبادت گزار بن جائیں، اپنے گناہوں سے استغفار کریں، اللہ ان کو خلافت اور امن دونوں عطا کر دے گا۔ تم صحابہ کرام کا اٹھا کر پڑھو کہ صحابہ کرام مکے میں جب تھے، پہلے والی زندگی ہجرت سے پہلے، انہوں نے کتنی مشکلات مصیبتوں سے گزاری ہے، کتنا ان کے اوپر خوف تھا، جان جانے کا، سامان لوٹنے کا، ہر طرح کا خوف تھا۔ جب وہ مدینے گئے، ہجرت کری، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کری، ان کے ساتھ لوگ شامل ہوتے گئے، عبادت کرتے گئے، مسجدوں میں لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، ان کا دین مضبوط ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے مکے پہ ادھر حملہ کر دیا، فتح مکہ جو ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسی زبردست ان کو خلافت عطا کری۔ تمہیں پتا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنا امن تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی جگہ سے پانی پیتے تھے، یہ مشہور ہو گیا تھا۔ کسی شیر کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی بکری کو ایسے پکڑ کے کھا جائے۔ کیوں؟ انہوں نے اسلامی نظام نافذ کیا، انسانوں کی، انسانیت کی بقا اسلامی نظام میں، بس یہ سمجھ لو۔
دنیا کے کسی نظام میں نہیں ہے، اسلامی نظام میں انسانیت کی بقا ہے۔ وہ ختم ہوتا چلا جائے گا، انسان خود ہی کٹتے چلے جائیں گے، مرتے چلے جائیں گے، اللہ کو فکر نہیں ہوگی پھر۔ حالانکہ اللہ تو اتنا فکر کرنے والا ہے کہ کہتا ہے ایک دفعہ توبہ کر لو۔ اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی غفور الرحیم نہیں ہے۔ لیکن جب لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، قرآن کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیں، کتاب کو، یعنی اس پہ عمل ہی نہیں کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، تو اللہ کیا پرواہ کرے گا یہ بتاؤ پھر؟ اللہ پھر بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ ابھی بھی توبہ کر لے، اور ہوا ایسا۔ سب سے بڑی مثال بتاؤں، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، بالکل نافرمان قوم، چلے گئے نبی ناراض ہو کر، وہ قوم سجدے میں گر گئی، اللہ انتظار کر رہا تھا ان کی توبہ کا، اللہ نے ایسی توبہ قبول کری کہ آنے والا عذاب ٹال دیا اللہ نے۔ اللہ تو انتظار کرتا ہے بندے کا۔ کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی گناہ ہو جائیں انسان اللہ سے معافی مانگے۔ یاد رکھو بیٹا، دو چیزیں ہیں بس، جنت میں اور جہنم میں جانے کا دار و مدار اللہ کی مرضی پر ہے۔ کوئی عبادت کی بیس پہ نہیں جا سکتا جنت میں جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ دوسری چیز، اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا نعوذ باللہ تیری تو بخشش نہیں کرے گا اللہ، تو تو ایسا ہے، تو اپنے گناہوں کی فکر کر۔ اللہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا۔ لوگوں کو ابھی اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ پوری انسانیت کو بخش دے، پورے جنات کو بخش دے، سب کو اٹھا کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، پھر بھی اللہ کی رحمت میں سے ایک ذرہ کم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تو یہی لوگ فاسق ہیں، اور پھر اگر کسی نے کفر کیا تو یہی لوگ پھر اصل میں گنہگار ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی طور پر زمین میں امن و امان کا طریقہ بتا دیا، معاشرے کی کامیابی کا گر بتا دیا، اور ہم لوگ اسی چیزوں سے دور ہو گئے۔ پیسہ، دولت، اسٹیٹس، گھر، بار بار میں کیوں ذکر کرتا ہوں اس کا؟ اس نے سب سے زیادہ، ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک بھیڑیا بھیڑوں کے یا بکری کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتا جتنی دنیا کی محبت انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دنیا کی محبت جو انسان کے دین کو تباہ کرتی ہے، اتنا وہ بھیڑیا تباہی نہیں مچا سکتا۔ دنیا کی محبت دلوں میں آتی ہے اور دین نکلتا ہے۔ دیکھو، دنیا کی محبت اور دین ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے بات، یہ کنفرم طے ہے۔ قیامت تک کوئی بندہ ایسا نہیں آ سکتا جو دنیا سے بھی شدید محبت کرتا ہو، دین سے بھی محبت کرتا ہو۔ ایک وقت میں صرف ایک چیز جمع ہو سکتی ہے کسی انسان کے دل میں، یا دنیا کی محبت یا دین کی محبت۔ کوئی کہ بیلنسڈ دین اور دنیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ بیلنس کہتے ہیں نا، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ دنیا کے خاطر دین کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت ساری دین کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، جو بیلنس کہہ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں لے کر چلو۔ آپ دین لے کر چلو، دنیا پوری کے پوری دنیا دین میں موجود ہے، پوری دنیا موجود ہے۔ کمانے کے طریقے، نوکری کے طریقے، کاروبار کے طریقے، رہن سہن کے طریقے، رشتہ داروں سے ملنے کے طریقے، پڑوسیوں سے کے طریقے، علم حاصل کرنے کے طریقے، عبادت کے طریقے، حج اور عمرے، قربانی کے طریقے، کافروں سے معاملات طے کرنے کے طریقے، کافروں سے ملنے کے طریقے، اسلامی نظام نافذ کرنے کے طریقے، سزائیں نافذ کرنے کے طریقے، عدالتوں کے طریقے، اسلامی فوج، سپاہی اور وہ ادارے بنانے والے طریقے، ہر چیز دین اسلام میں موجود ہے۔ جو دین اسلام کو اپنا لیتا ہے وہ دنیا ضرور اس کو ملتی ہے۔ ہاں، کچھ حصہ دنیا کا ہو سکتا رہ جائے، اس سے وہ چھٹ جائے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا صرف ہم دونوں چیزیں بس لے کے چلیں گے، دین بھی اور دنیا بھی، تو کہیں نہ کہیں آگے پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ دین ان کا پیچھے رہ جاتا، دنیا میں وہ آگے نکل جاتا ہے۔ دین لے کر چلو دنیا کے ساتھ، جہاں دنیا دین سے ٹکرانے لگے وہاں دنیا کو پیچھے کر دو، وہاں دین کو پکڑ لو، پھر دنیا لے کر چلو آگے، پھر دنیا کی کوئی ایسی چیز ہے جو دین سے ٹکرا رہی ہے، وہاں پھر دنیا چھوڑ دو۔
پھر آگے لے کر چلو، پھر دنیا کی کوئی چیز دین سے ٹکرائے پھر اس جگہ پہ دنیا کو چھوڑ دو، کوئی مشکل ہے کیا؟ اور کتنا، میں مثال بھی دے دیتا ہوں، ایک آدمی ایک کاروبار اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس نے کاروبار اسٹارٹ کیا، پتہ چلا یار یہ کاروبار میں یہ چیزیں غلط ہیں جو دین کے خلاف ہیں، بظاہر وہ بڑا اچھا کاروبار ہے، حلال کاروبار ہے، سب کچھ ہے، لیکن دین کے خلاف ہے چیزیں، چھوڑ دے وہ کاروبار، دوسرا کام کر لے۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں۔ تو یہ یاد رکھنا، پوری زندگی دین کو پکڑ کے چلنا، دنیا جتنی نصیب میں ہے وہ ملنی ہے، اور دین اگر چھٹ گیا تو آخرت گئی، دین اگر چھٹ گیا تو آخرت گئی۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی کری ہوئی ہے انہوں نے، اسلامک اسٹڈیز میں، سائنس میں، بایو میں، مینجمنٹ میں، ایسے ہیں بہت سے لوگ کہ جو دنیا بھی لے کر چلنا ہے اور دین بھی لے کر چلنا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے تو وہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کبھی ایسا موقع ہوتا ہے دین چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی پہلے ہم یہ کریں گے، روزگار ہے ہمارا۔ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم سے غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے اس پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں روزمرہ کی بنیاد پر، یقیناً ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے، قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے بہار اور ہدایت بنا دے، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا، اور ہم سب کو، تمام سننے والوں کو، ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے میرے اللہ۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔